اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 27 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع میں خاص طور پر جو عادل بادشاہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی کہ ایک اجتماعی نظام، اس کو چلانے کے لیے ایک حکومت، ایک اختیار، ایک بادشاہت، اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ایک منصب ضرور ہے، لیکن اعزاز اپنی جگہ پر، لیکن یہ کانٹوں کی سیج ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تکوینی نظام ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے۔ جیسے بھی رعایا بستی ہے، اس کی ترجمانی کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت دے دیتا ہے اور اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا پچھلی آیت میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سارے کا سارا خیر ہے۔ تو یہ جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں آج، آیت نمبر 27 ہم نے پڑھی ہے، اس کا روان ترجمہ سنیے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یعنی اندھیرے سے روشنی نکالتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو داخل کرتا ہے رات میں، جسے تو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے تو رسوا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اندھیرے سے تو روشنی لے آتا ہے۔ کیسے تیرا نظام ہے، چلا رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک جگہ پر ہم نے پہلے بھی پڑھا، مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ۔ ابھی ہم پڑھ لیں گے اس کو۔ تخرج الحی من المیت، تو زندہ کرتا ہے مردے میں سے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، زندہ کرتا ہے مردے میں سے۔ ایک بیج ہے، اس میں سے درخت اگتا ہے، نطفے سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زندہ کرتا ہے مردے سے، انڈے سے تو مرغی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح نظام کو اس نے چلانا ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، کس کو وہ صلاحیت دیتا ہے، اور کس کا وہ منصب ہوتا ہے، وہ اس منصب کی بدولت اس اللہ کے نظام کو چلا رہا ہوتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے۔ اب درخت ہے، اس میں سے بیج نکل آیا، یہ بھی مردہ ہے، بیج تو مردہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مرغی سے انڈا نکل آیا، اسی طرح بے جان چیز نکل آئی۔ تو یہ ایک نظام کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے۔ بالکل اس کی تشبیہ آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مکے کے دور میں کتنا اندھیرا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف آئے تو روشنی ہو گئی، دین غالب ہو گیا۔ تو بالکل اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن مایوسی کفر ہے۔ تو نظام سارا اللہ کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، نظام اس نے چلانا ہے۔ آدمی دھرے ہاتھ نہ بیٹھے، آدمی ہمت کرتا رہے، آدمی محنت کرتا رہے، آدمی کا قبلہ درست رہے، تو نظام اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیتا ہے۔ لیکن بیدک الخیر تو پیچھے کہہ دی گئی تھی بات پچھلی آیت میں کہ سارے کا سارا اختیار تیرے پاس ہے، اور یہاں یہ بات نہیں کہی، یہاں کہی وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ہم اس اعتبار سے سورہ بقرہ آیت نمبر 212 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ رزق تو اللہ کے پاس ہے،
اور اس رزق کی بنیاد پر یہ جو کافر لوگ ہیں وہ اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ اس کا نظام ہے، اس نے کس کو کتنا دیا کتنا نہیں دیا، اس پیسے کی بنیاد پر، مال دولت کی بنیاد پر انسان اگر یہ سمجھے کہ میں کوئی عزت والا ہو گیا ہوں یا بڑا ہو گیا ہوں یا میرا ایک مقام ہے یا مجھے سلطنت پیسے کی وجہ سے ملی ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں یہ بات صاف کہہ دی، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اور رزق کی بنیاد پر جو رتبے ہیں اس کی بھی نفی کی گئی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، بہت سارا مال ہے، تو اس کی بھی نفی کی گئی ہے۔ قرآن مجید آپ دیکھیے، حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس جب قوم آئی تو انہوں نے ایک بادشاہ کا مطالبہ کیا۔ حضرت سموئیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے پاس جب بنی اسرائیل آئے تو انہوں نے اپنے اوپر ایک بادشاہ کا مطالبہ کیا، تو پھر بادشاہ کا معیار جو آیا قرآن مجید میں، وہ بادشاہ انہوں نے قبول ہی نہیں کیا حضرت طالوت علیہ السلام کو، اس اعتبار سے بھی کہ وہ ایک غریب قبیلے سے تھے، اور یہ یہودا قبیلہ جو تھا وہ نہیں مانتا تھا، وہ کہتا سربراہی ہماری ہے، حکومت ہمارا اختیار ہے۔ تو اس پر جو قرآن مجید نے بادشاہت کا معیار دیا، آیت نمبر 247 ہے، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ بے شک اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو چن لیا ہے تم پر، اور وزادہ بسطۃ فی العلم، ان کو علم زیادہ دیا ہے اور قوت زیادہ دی ہے۔ یہ معیار ہے بادشاہت کا، نہ کہ پیسہ معیار ہے۔ تو رزق کے اعتبار سے جسے چاہے اللہ رزق دے، اور رزق کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ مناسب بات نہیں ہے، اور اس کا تمسخر اڑانا، جیسے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ رزق تو اللہ کے پاس ہے، نہ اس کی بنیاد پر کسی کا تمسخر اڑایا جا سکتا ہے، اور نہ اس کی بنیاد پر کوئی حکومتیں کا معیار ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ اور دولت بہت زیادہ ہو گئی ہے لہٰذا اس کو حکمرانی دے دی جائے۔ تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو وہ عزت دیتا ہے، جس کو وہ ذلت دیتا ہے، وہ ایک اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرے گا، دن بڑے ہو جائیں گے، اسی طرح مردے کو زندہ میں داخل کرے گا، تو یہ نظام اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔